اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 3 کریں گے. آپ لوگ بکس نکال لیجیے جو لوگ آگے. ان ابی عبد الرحمن عبد اللہ، یہ حدیث نمبر 3 ہے انشاءاللہ. عبد الرحمن عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان رواہ البخاری ومسلم. ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے، پیج 8 ہے جس پر یہ حدیث ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اس میں 5 چیزوں کی جو بنیاد ہے، تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں توحید آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے اسلام کے ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی ہماری ایک طرح سے اسلام کے عقیدے کی بھی بنیاد، اور ویسے بھی ہمارے جو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ ہمارے پلرز کہلاتے ہیں ایکچولی نا اسلام کے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ بنیاد ہوتی ہے. اگر یہی چیز کمزور ہوگی تو اس کے اوپر سے پھر آپ کوئی بھی عمل خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کرتے رہیں تو وہ کبھی بھی وہ عمارت جو بنے گی ہمارے اسلام کی وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ پلر ہیں تو پلر کے اندر اگر نماز ہے تو اب ان چیزوں کو ہم یہاں پر ایک ایک کر کے اگر دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے اگر ہم چلتے ہیں نا 5 چیزوں میں، تو یوں آپ سمجھیں کہ پہلی چیز ہے توحید. پہلی چیز ہے توحید نا، ایک اللہ کو ماننا. پھر اس کے بعد ہے نماز. ٹھیک ہے، میں تھوڑی آپ کو مثال دے کر بتا رہی ہوں. اب اس میں اگر جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ بت پرستی کر رہا ہے، اب یہ 4 کام اگر کر رہا ہے تو عمارت کیسی ہوگی؟ ٹوٹی پھوٹی نا، پراپر نہیں ہوگی. پھر ان میں سے آپ سمجھ لیں کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جو ہے روزے نہیں رکھتا ہے، یا حج کر لیا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب پلرز ہیں، یہ بنیاد ہیں اسلام کی. ان کے بغیر یعنی آگے بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو چھوڑ کے کوئی انسان آگے بڑھ جائے. تو اب اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ توحید کی کریں گے. ٹھیک ہے، تو توحید سے مراد کیا ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننا. ٹھیک ہے، کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، وحدانیت اللہ کی. ٹھیک، پھر یہ کہ یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھنا کہ اللہ جو ہے وہی میرا ایک سچا معبود ہے. پھر آگے آپ بڑھتے جائیں، بہت ساری آپ بھی اس میں چیزیں ایڈ کر سکتی ہیں کہ وہی میرا حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، جب مجھ پہ مصیبت آئے گی وہ دور کرے گا. میری کوئی خواہش ہوگی تو میں اس سے دعا کروں گی، وہ میری دعا قبول کر لے گا. یہ عقیدہ ہے نا ہمارا الحمدللہ. پھر یہ کہ زندگی بھی وہی دیتا ہے، اگر میری اولاد ہوئی تو میرے رب نے دی، اگر موت کا میرا وقت آ جائے گا تو بھی میرا رب ہی مجھے موت دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک، پھر ہم کہتے ہیں کہ رزق وہ ہمیں پہنچاتا ہے، رزق کا دینے والا ہمارا رب ہے. پھر میرے نفع کا نقصان کا، میرے خاندان کے نفع نقصان کا، دنیا کے ہر انسان کے نفع نقصان کا وہ مالک ہے، وہی کل اتھارٹی رکھتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مختار کل. کمپلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں، دنیا کی بھی میری بھی، میرا بھی وہ مالک ہے، جس کو ہمیں مالک کا ورڈ کہتے ہیں نا، تو ہم مالک اس لیے کہتے ہیں کہ اتھارٹی اس کے ہاتھ میں. اور پھر ہم کہتے ہیں سارے بندے اللہ کے آگے عاجز ہیں. عاجز کا مطلب صرف جھکے ہوئے نہیں ہے، مطلب وہ کچھ کر نہیں سکتے، اللہ کے آگے مجبور ہیں، یہ کہہ لیں آپ، اللہ کے ہی محتاج ہیں.
پھر اس کے بعد آگے مزید ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبی کو لے لیں، کوئی ولی کو لے لیں، کسی فرشتے کو لے لیں، بزرگ کو لے لیں، ٹھیک ہے نا، یہ ریسپیکٹیبل لوگ ہیں. تو یہ سب اللہ کی ذات میں، ابھی میں لکھ بھی دیتی ہوں، صفات میں اور اس کے افعال میں اس کے شریک اور ہمسر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں ہیں یہ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگ ابھی لکھ بھی لیجئے، ذات، صفات اور افعال. تو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ کوئی بھی، یعنی اب اس میں irrespective آف اینی پرسن، انبیاء ہی آ گئے تو بس آپ سوچ لیجئے نا کوئی کیا اور کون ہو سکتا ہے. تو وہ اللہ کی ذات جو ابھی ہم نے جو اللہ کی تعریف اتنی ساری کی ہے نا، ان کے اندر ذات بھی آ گئی، اللہ کی صفات بھی آ گئی ہیں ان کے اندر. اور افعال کیا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ دنیا میں کرتا ہے. ابھی آج ہم نے پڑھا تھا نا، کن فیکون، وہ اللہ کا فعل ہے. جو چاہے اللہ، دنیا اللہ کا فعل ہے، پوری دنیا جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے اور جو کچھ اٹ سیلف پہلے سے موجود ہے، یہ سب اللہ کا فعل ہے. تو اس میں نا وہ شریک نہیں ہو سکتا کوئی بھی. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو بھی یہ عقیدہ دے دیں کہ گنج بخش، خزانوں کا دینے والا، تو فلاں کوئی بزرگ ہے، تو یہ دراصل ہم نے نا اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں شرک کر لیا، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کو زیبا دیتی ہے، خزانوں کا دینے والا. اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ خود بھی سوچ لیجئے کہ کوئی ایک قبر میں لیٹا ہوا شخص کیسے کسی کو خزانے دے سکتا ہے، کیسے غریب نواز ہو سکتا ہے. کوئی بھی بزرگ لاکھ کتنا بڑا ہو، لیکن وہ قبر میں لیٹا ہے، وہ کیسے غریبوں کو نوازے گا؟ یا کوئی ایک زندہ ہے جس کو ہم پیر کا نام دیتے ہیں، کوئی شخص موجود ہے، بزرگ ہے، کوئی کہنے لگے آپ ہی غریب نواز ہیں، آپ ہی غریبوں کو نوازنے والے، کیسے وہ نواز سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، کوئی یہاں پہ 10 روپے کسی کو بغیر کوئی وجہ کے ایسے نہیں دے دیتا، کوئی ریزن کے بغیر، تو ایسے وہ نوازنا شروع ہو جائے کوئی کسی کو، تو یہ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی توحید کے اگینسٹ جائے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ شرک. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، یعنی 2 عقائد آپ کو دنیا میں ملیں گے لوگ جن میں انوالوڈ ہیں، یا تو وہ شرک کر رہے ہیں اور یا پھر کیا ہے؟ توحید. شرک کی کلاسیفیکیشن میں آپ بتا چکی نا میں آپ کو، شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی کیا ہے؟ بت پرستی، مزار پرستی، ٹھیک. اور شرک خفی کیا ہے؟ آپ میں سے بتائیے، میں نے اس دن بتایا تھا، ریاکاری کا شرک. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام اللہ کے لیے اور کسی بندے کے لیے یا خالصتاً کسی بندے کے لیے کے دکھاوے کے لیے کرنا شرک خفی کہلاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آ جاتی ہیں. اور اگر ہمیں توحید کے عقیدے کے اوپر گامزن ہونا ہے تو ہمیں کیا چیز چھوڑنی ہوگی؟ شرک چھوڑنا ہوگا. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو بات ہے یہاں پر آ رہی ہے، اگلی بات، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. سیکنڈ عقیدہ ہمارا یہ ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم رسول کی بات کریں گے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ جو سلسلہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کا اختتام کہاں ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان تمام انبیاء اور رسل کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ انسانوں کی ہدایت. آج آپ نے 2 پارے میں پہلی بات یہی پڑھ لی نا. اب آپ کو دونوں چیزیں دیکھیں حدیث سے بڑی ریلیٹ کرتی ہیں. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی آپ انجوائے کریں گی حدیث کو جب قرآن پڑھنے کے بعد، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ جو بات ہم نے قرآن میں پڑھی وہی حدیث اسی کی کو موقت کر رہی ہے یا اسی کی تاکید کر رہی ہے. تو یہی والی چیز ہے کہ وہ اسی لیے آئے تھے انسانیت کی کو تعلیم دینے، ان کا تزکیہ کرنے، ان کی اصلاح کرنے، ان کو بہتر مسلمان بنانے کے لیے. تو اب ہم اس عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم الرسول جس کو کہتے ہیں مانتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے اس بات کے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی اور نبی نہیں آنے والا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا اقرار کرتا ہے، کسی اور کی نبوت کا، یا کسی اور کو نبی مانتا ہے، یا خود رسالت کا دعویٰ کر لیتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ دجال کہلاتا ہے یا کاذب کہلاتا ہے، جھوٹا. ٹھیک ہے، بہت بڑا جھوٹا. اور جو بھی اس کو مانے گا تو وہ کافر ہو جائے. کسی بھی اگر رسول کو ماننا شروع کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے رسول ہیں، تو وہ کفر کے درجے پر یہ چیز کو لے جاتی ہے. دائرہ اسلام سے ایسا شخص خارج ہوتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. اگلی بات اس میں آ جاتی ہے، جو اگلا امپورٹنٹ پلر ہے وہ ہے نماز. اب نماز کی ہم بات کر لیتے ہیں
کہ اقامت صلاح یہ بہت امپورٹنٹ، یعنی نماز کا قائم کرنا. تو اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کا جب ہم قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اقامت صلاح، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھنا، ہم یہ بات نہیں کرتے، بلکہ نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو قائم جب ہم کریں گے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وقت پہ ادا کرنا، پراپر وضو کے ساتھ پڑھنا، سنت طریقے پہ پڑھنا، پھر اس کو ایک اسلامی حکومت میں باقاعدہ ایک مسجدوں میں اس کا انعقاد کرنا کہ تمام مرد جو ہے وہ وہاں جا کے پراپر نماز بھی، یعنی مردوں کے لیے ظاہر ہے اس میں ہے نا 27 درجہ زیادہ ان کو ملتا ہے مسجد میں پڑھنے کا، تو اس کا ایک اہتمام کرنا. یہ تمام چیزیں گورنمنٹ لیول پر بھی آ جاتی ہیں، جو کہ افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں انتظام نہیں ہے. آپ جیسے سعودی عرب جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ وہاں دیکھیے گا، وہاں پراپر انتظام ہوتا ہے. آفس وغیرہ میں ٹائمنگز ان کو دیے مطلب فراہم کیے جاتے ہیں، نماز کے ٹائم کے دوران ان کو بریک دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیز تو ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن یہ تقاضا ہے اقامت الصلاح کا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مدثر آیت نمبر 40 سے 43 میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. تو اتنی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز کو پڑھنا ہے. تو وقت پہ نماز کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے آپ اپنا ایک، ابھی تک اگر نہیں تھا آپ ٹھہر ٹھہر کے اور سوچ سوچ کے نماز پڑھتے تھے، تو اب اپنا اول وقت یہ کہلاتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اول وقت میں آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے فوری فوری. اللہ یہ کہ آپ کو کوئی کام ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کام نہیں ہے نا اور آپ ویسے ہی گھر میں بیٹھے ہیں تو پھر کیا کریں، اذان کے ساتھ ہی نماز کو ادا کریں. اور منافق کے بارے میں کیا آتا ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے، ان کا دل ہی نہیں چاہتا ہے یہ دو نمازیں پڑھنے کا. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا آپ عصر کی نماز کی امپورٹنس دیکھیے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا مال، اسباب، اہل و عیال سب کچھ ہلاک ہو گیا. اللہ معاف کرے. اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے میرا مال سارا کا سارا لوٹ گیا، میرا گھر بالکل ہی تباہ ہو گیا، میرے اہل و عیال کوئی رہے ہی نہیں، تو ہم کہیں گے اس انسان پر اتنی بڑی ناگہانی آفت آئی ہوئی ہے کہ اس سے بری آفت کسی پہ نہیں آ سکتی. تو عصر کی نماز چھوڑنا ایسا ہے. آپ ہماری واس میجورٹی کو، خواتین کو، عورتوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایگزیکٹلی عصر اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت وہ کہاں پائی جاتی ہیں، زیادہ تر کہاں پائی جاتی ہیں، شاپنگ سینٹرز میں. تو اب تو جو مال بھی بن گئے ہیں، لیکن جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ تو وہاں بھی اگر ماسک ہونے کے باوجود نہیں پڑھتے، یا ویسے بھی وہ اسی ٹائم نکلتے ہیں. تو اس چیز کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابو داؤد کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مطلب وہ کیا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے اپنا سر جھکا دیا. جب وہ اللہ کے آگے سجدہ ہی نہیں کرتا تو اور کون سا سر کیسے جھکائے گا؟ پہلے سجدہ کرے گا تو اللہ کی بات مانے گا نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بخاری کی ایک اور حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے شخص کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب کتنا بڑا یہ انعام ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے گناہ آپ کے وضو سے جھڑ جاتے ہیں. پھر جب نماز پڑھتے ہیں ایک اور حدیث کے مطابق وضو سے بھی گناہ جھڑتے ہیں. اور پھر جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے گناہ جو ہے ہمارے جھڑ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں اگلے پلر پہ، اور وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا اٹسیلف جو معنی ہے وہ یہ ہے کسی بھی چیز کو نشو و نما دینا اور پاک کرنا. نشو و نما کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر گروتھ ہوتی جائے، ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے؟ پاک کرنا. تو زکوٰۃ ایکچولی ہمارا جو مال ہوتا ہے نا اس کو پاک کرتی ہے. جب ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے. اور ایک اور اس کا ریزن کیا ہے کہ جب ہم غریبوں کو زکوٰۃ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دولت جو ہے وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کس کو، اٹ لیڈس ٹو سرکولیشن آف ویلتھ. دولت جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے، امیروں سے لے کر کہاں چلی جاتی ہے؟ غریبوں تک آ جاتی ہے. تو یہ بڑا ہی زبردست سسٹم ہے جو اسلام نے اس کو نافذ کیا. اور اگر صحیح معنوں میں ہم اپنی پاکستان کی بات کر لیں، اگر ہر ایک زکوٰۃ دے تو یہ غربت کا حال نہ ہو جو ہمارے ملک میں ہو. ہمارے ایکچولی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو شخص بھی 7.5 تولہ سونے کا مالک ہے
یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے تو سال گزرنے پر اس کو اس کا دینا پڑتا ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہمارے اوپر فرض ہے جس کے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر بڑی وعید ہیں اور بڑے بڑے عذاب ہیں قیامت کے دن کے جو کہ زکوٰۃ اپنی زیوروں کی یا مختلف چیزوں کی ادا نہ کرے. اس کے بارے میں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سونے کے کڑے پہنے ہوئی تھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہو گی کہ تمہارا جو یہ تم نے جو زیور پہنا ہوا ہے تو تمہیں آگ میں اس دن تپایا جائے؟ تو اس نے کہا جی نہیں. تو آپ نے کہا فوراً اس کی زکوٰۃ ادا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی جولری عورتیں پہنیں یا سونے کا شوق نہ کریں, بالکل کریں, لیکن زکوٰۃ ادا کر کے مطمئن ہو جائیں. ویسے بھی جس مال پہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے الحمدللہ. اگلا جو ہے ہم رکن دیکھ لیتے ہیں اسلام کا, وہ کیا ہے؟ حج. اور حج آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ یہ فرض ہے انسان کے اوپر, اور یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بخاری میں حدیث آتی ہے حج مبرور کی جزا جنت ہے. حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں کہ مکمل حج کے دوران اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی گئی ہو, وہ حج ہے, وہ مبرور کہلاتا ہے. پھر بخاری کی ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ گویا آج ہی وہ پیدا ہوا ہو. اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے, علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قدرت اور طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا تو خواہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں. یعنی وہ جو شخص ہے استطاعت کے باوجود بیٹھا ہوا ہے, بس ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے, بس نہیں جا رہا, ابھی نہیں جا رہے, اگلے سال جا رہے ہیں, اگلے سال جا رہے ہیں, تو اتنی سیریس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اگر اس کا انتقال بھی اسی حالت میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں فرق پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے, کیونکہ پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنے بڑے پلر کو چھوڑ کے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا, تو پھر اللہ کو بھی اس کے بارے میں کوئی غرض نہیں رہے گی. اچھا, اب آپ یہاں اتنی ساری احادیث کو دیکھیں آپ, ابھی اور بھی ہم تھوڑا بات کریں گے. ہمارے یہاں دیکھیے تصور کیا پایا جاتا ہے کہ بالکل آخری کی عمر میں جب 70 کراس کر دو, 80 کراس کر دو, تو ویل چیئر میں جا کے اور اپنے بچوں کے اوپر بوجھ بن کے لوگ حج کرتے ہیں, بچوں پر بھی بوجھ بنتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو حقیقت یہ بات ہے, آپ میں سے جو لوگ حج اور عمرے پہ جا چکے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ حج جو ہے وہ بڑھاپے کی نہیں بلکہ جوانی کی عبادت ہے. تو ایسے کمزور جسم کے ساتھ جا کے اور ساری انرجی جو تھی وہ تو دنیا کو لگا دی, اور اب آخری میں جو بچی کچی جو طاقت تھی اور انرجی تھی تو اس میں جو ہے وہ جا کے حج کر لیا, تو وہ حق نہیں ادا ہوتا. جمرات میں نہیں جا پاتے, ویل چیئر میں بیٹھے رہتے ہیں, کبھی فلاں رکن چھوڑنا پڑتا ہے, کبھی صحیح طرح سے طواف افاضہ نہیں کر پاتے. تو آپ یہ بتائیں نا کہ اتنی امپورٹنٹ عبادت کو اور ایسے ویسٹ کر دیتے ہیں لوگ بڑھاپے میں جا کے. اور کتنے لوگ تو آپ دیکھیں کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو ان کا انتقال ہی ہو جاتا ہے بیچاروں کا بعض کا. آپ اخبار میں پڑھ لیں, اسٹیٹسٹکس نکال کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی اولڈ ایج میں وہاں جاتے ہیں کہ وہاں کی جو تھوڑی بہت ویدر وغیرہ کی, اب تو VIP حج ہے حقیقت میں, جس طرح کا حج ہے, اتنی آسانیاں اور سہولتیں ہیں, اس کے باوجود بعض دفعہ گرمی نہیں برداشت کر پاتے بیکاز آف اولڈ ایج. تو وہ ظاہر ہے یہ غلطی تو ایک انسان کی خود کی ہے نا, کہ جان پوچھ کے اگر نہ جائے, میں ان کی بات کر رہی ہوں. پھر یہ کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے نا تو اس کے ہم ذمہ داری سے یا بچوں کی شادی سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے تب ہم حج کریں گے. تو انسان نے کوئی اپنی زندگی دیکھی ہے؟ کیا پتا جو ہے اس طرح کی نیت کرنے سے پتا چلے کہ بچی کی بھی شادی نہیں ہوئی اور خود بھی اس دنیا سے چلے گئے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ کوئی اس کا تعلق کوئی اسلام سے نہیں ہے. پھر ایک اور بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہر سال بعض دفعہ عمرے پر جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, تو ان کو لوگ کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ پیسہ غریبوں کو دے دیتے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو انسان حج و عمرے پہ جا رہا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں کیسے یہ گمان کیا کہ وہ غریبوں کی مدد نہیں کر رہا ہے, وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے؟ زکوٰۃ لگتی ہے نا غریبوں کو, تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا جو حج پہ جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ اس کا دل اتنا اللہ کی طرف راغب ہے کہ وہ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پہ جا رہا ہے, تو وہ زکوٰۃ کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا. تو اس لیے یہ بدگمانی جو ہے یا اس طرح کی بات کرنا نا, یہ بالکل بھی اسلامی طریقہ نہیں. وجہ اس کی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی توفیق دی الحمدللہ, اگر وہ ہر سال جا رہا ہے, وہ گھومنے پھرنے تو نہیں جا رہا نا. کوئی اگر لنڈن جاتا ہے یا سوئٹزرلینڈ ویکیشن پہ جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے آپ کیوں ویکیشن پہ جا رہے ہیں, ہر سال آپ ویکیشن پہ جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا. بالکل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں
ایسے ہم تو ویکیشن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بالکل انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ یہ ویکیشن پہ گئے, لیکن جہاں حج اور عمرے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں اس قسم کا کرٹیسزم آ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ ہمیں کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے آدمی یعنی یہ بات کرے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی آپ جا کے کہنا شروع ہو جائیں, میں آپس میں بات کر رہی ہوں کہ ان سے انسان یہ کہے کہ جو آپ شادی کی رسومات کے اوپر بے دریغ اسراف میں پیسہ لگا رہے ہیں تو پلیز ایسا کریں کہ آپ اب جب اپنے بیٹے یا بیٹی کی کریں شادی تو سادگی سے کر لیں, اور آپ جو ہے یہ مہندی مائیوں بڑے بڑے کھانے اور ڈریس اور ڈیزائنیں اور ان کے اوپر پیسے نہ لگائیں, اور وہ جو پیسہ بچے اس سے کسی مستحق کی مدد کر دیں. تو یہ بات تو پھر بھی کوئی لاجیکل ہے نا. تو دین کی سربلندی کے کاموں میں یا لگا دیں پیسے بچائیں اور ان کاموں میں لگائیں. پھر آپ دیکھیں کتنی ریزنٹمنٹ آئی گی. کیا آپ سے کہیں گے کیوں ہم ہی رہ گئے اپنے بچوں کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے والے, تب یہ بات کریں گے. تو یہی والی جو چیز ہے نا, یہ تھوڑا سا ہمارے اندر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ایک عبادت ہے, کسی عبادت کو کوئی کسی کو منع, آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ تہجد نہ پڑھا کریں, آپ اٹھتی ہیں آپ تہجد پڑھتی ہیں, کیا ضرورت ہے کوئی اور کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تہجد نہ پڑھے, اس سے اچھا یہ کوئی بات ہے, کوئی لاجک ہے اس میں؟ جو انسان تہجد پڑھا ہے بھائی وہ مدد بھی کر رہا ہوگا. تہجد پڑھنے والا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی کا زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا؟ تو یہ کوئی کسی بھی عبادت کو کسی دوسرے کے اوپر رکھ کے نا یہ بات نہیں کی جا سکتی. اس کے علاوہ احمد میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں اگر تم پر حج فرض ہو چکا ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو, اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کوئی رکاوٹ پیش آ جائے. اور ابن ماجہ میں اس کے آگے روایت ملتی ہے کہ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے, کہیں اس کی اونٹنی نہ کھو جائے, اس زمانے میں اونٹنی پہ ہوتا تھا نا. پھر یہ کہ کوئی ضرورت ایسی اس کو پیش آ جائے جو اس کے حج کو ناممکن بنا دے. تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اوپر جیسی استطاعت ہو, نمبر 1 آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں, سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا کسی قسم کی یہ کوئی آزمائشیں نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو, یعنی اپنے گھر میں نا کوئی بیماری نہیں ہے, کچھ اور مسئلے مسائل نہیں, تو فوراً پہلی چیز یہ ہے کہ حج انسان کرے. اور اگر کسی کو پیسے کی تنگی ہے تو یہ چیز بھی میں ایک ٹپ کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جب سے آپ کو جیسے آج کے دن سے آپ اپنا ایک باکس بنائیں, حج کا باکس, اور اس میں آپ پیسے ڈالنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت دے گا. اور اگر فرض کر لیں کہ کوئی شخص اسی حالت میں یعنی کہ مثال کے طور پہ پیسے جمع کرتا بھی اس کے اتنے جمع نہیں ہوئے, اللہ نہ کرے, اور چلا گیا, تو بھی اس سے اتنا سخت سوال نہیں ہوگا کہ تم حج کر کے کیوں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال وہ استطاعت نہیں تھی تو وہ کوشش کر رہا تھا. تو یہ چیز بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی چیز آپ یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن کورس کو بھی لوگ لائٹلی لیتے ہیں نا, اور یہ سوچتے ہیں آج چھوڑو ہم اگلا کورس کر لیں گے, اگلا نہیں تو کوئی اور کر لیں گے, یہ نہیں تو کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں گے. ہم بہت سارے کورسز ہوتے ہیں, ادھر نہیں ادھر نہیں, کہیں بھی ہم کر لیں گے. تو وہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں ہمیں اپنی مہلت نہیں پتہ. یہی جو بات ہے نا آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ تم جلدی کرو, تمہیں نہیں پتا تمہاری کون سی رکاوٹ آ جائے. اللہ نہ کرے انسان کو پتہ نہیں ہوتا. کوئی ایج کی نہیں بات آج کل ہے, ینگ ایج میں کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ اس کو توفیق ہی نہ ہو, وہ چلی کے نہ آ سکتا ہو, تو پھر تو ریگریٹ ہی کرتا رہے گا نا. تو قرآن کو بھی اس کے اوپر آپ رکھ کے دیکھیں کہ جو اپارچونٹی مل گئی انسان اویل کر لے, بس اس کو کر جائے, کہہ دے نہیں بس مجھے تو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ واقعی اس چیز کو آسان کرتا ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے جو میں نے آپ کو اوپر لاجک بھی دی تھی نا, یہ کہ بھائی عبادت کو کیوں آپ منع کر رہے ہیں نا کہ کوئی حج پہ نہ جائے. اس کے بارے میں دیکھیں ریزن کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرے تک جو درمیانی مدت اس کی ہوتی ہے اس میں گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے. یعنی ایک عمرے سے لے کر اور اگلے سال ایک اور عمرہ کیا, اس کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں وہ کیا ہوں گے, صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کفارہ ہو جاتا ہے ان کا. اور حج مبرور ایسا حج جو اللہ قبول کر لے, مبرور کا مطلب ہوتا ہے اس کی جزا تو جنت ہی ہے, کیونکہ وہ تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جو ہے وہ پیدا ہوا ہو. تو اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے, روزے. لاسٹ جو رکن آ رہا ہے روزے کے بارے میں آ رہا ہے, اور ہم اچھی طرح اس کے بارے میں واقف ہیں کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ انسان کو متقی بنانا ہے, پرہیزگار بنانا ہے, اس کے اندر تقوی کی روش پیدا کرنی ہے. کیونکہ جب انسان جو ہے کھانے پینے اور شوہر بیوی کے تعلق سے رکتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس کے اندر اس کی نفس کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ پھر وہ جھوٹ بولنے سے بھی رک جاتا ہے, زبان کے گناہ سے بھی کنٹرول کر لیتا ہے, کانوں کے گناہ سے بھی, آنکھوں کے گناہ سے بھی. گریجولی وہ ایک ایک کر کے اس کو ایک
اس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہی چیز اس کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. بخاری میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے خاطر روزے رکھے, اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنا بڑا اس کا اجر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ اگر چھوڑنا چاہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو دائمی مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے فدیہ ہے, وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں. دائمی مریض کیا ہوتا ہے؟ جس کی امید نہیں ہوتی ٹھیک ہونے کی, اور اگر ویسے ہی ایک آدھ روزے چھوٹ گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کی قضا دے دے آدمی بعد میں. سفر میں بھی جو روزہ رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے تو بھی کوئی بات نہیں, بعد میں اس کی قضا دے دے. تو اللہ نے آسانیاں بھی بہت رکھی ہیں. عورت کے لیے بھی پیریڈز کی حالت میں یہ کہ وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی, لیکن ان کو بعد میں کیا کرنا ہوتا ہے, اس کی قضا دے دیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے ضرور, مگر بڑی آسانیاں. دودھ پلانے والی مائیں ہیں, وہ بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو کچھ اس میں ویکنس ہو رہی ہے, پریگننٹ عورتیں, ان کو ویکنس کا ڈر ہے, کوئی بات نہیں, بعد میں قضا دے دیں. اور اگر چھوڑ کے رکھنا چاہیں چھوڑ کے رکھ لیں. تو اللہ نے بہت ہی آسانی اس میں رکھی. اور اب تو جو لیٹسٹ آپ یہ دیکھیں, آپ ریسرچز دیکھیے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے فاسٹنگ کو باقاعدہ وہ مختلف قسم کی تھیراپی کے لیے یوز کریں, جس میں ٹاپ پر ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز کے لیے وہ اس کو فاسٹنگ کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو نا کس طرح کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ صبح کے بعد جو ہے نا صبح سے کچھ نہ کھائیں, پھر 12 بجے آپ کھانا کھا لیں, پھر رات کو آپ لیٹ نائٹ کھانا کھا لیں. یعنی انہوں نے ایسے آرس بنا دیے ہیں. تو ہم اگر اس کو نوٹ کریں تو ہم کہیں تو ہمارے روزے کے ہی آرس ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہلاتی ہے یہ. تو یہ بھی ریسرچز اس کے اوپر ہو رہی ہیں, اور بہت ساری بیماریوں کا علاج جو ہے وہ روزے میں ہے. پورے جو جسم جو ہے وہ ایک بالکل نیا خون انسان کی باڈی میں بن جاتا ہے. اور اگر یہ دنیاوی فائدے, ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا اس کے اندر فائدے ہیں, لیکن اگر نہ بھی ہوتے تو اللہ کا حکم تھا, ہمیں تو ویسے بھی انشاءاللہ اس کی پیروی کرنی ہے, لیکن بڑے فائدے ہیں روزے کے. تو یہ جو پیر کا اور تھرسڈے کا روزہ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نفلی روزے آپ یہ بھی رکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کے قضا رہ گئے تو آپ یہ سوچ کر کہ میرے 300 200 400 ہیں پیریڈز کے اور بچے ہونے میں, ڈیلیوری میں, فلاں میں, تو مایوس نہ ہو. آپ کیا کریں, آپ اللہ کا نام لے کے ہفتے میں روزہ رکھنا شروع کر دیں. جب بھی مکمل ہو جائے آپ رکھتے رہیں. اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں, سردیوں کے موسم میں رکھ لیں, لیکن قضا جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کا حساب ہوگا. یہ بھی بات اپنے ذہن میں عورتوں کے حوالے سے ہم یاد رکھیں, کیونکہ مردوں کے تو اگر اس حساب سے نہیں چھوٹتے جتنے ہم عورتوں کے چھوٹتے ہیں. تو اس میں مایوس نہ ہو, یہ سوچ کر کہ میں رکھ ہی نہیں سکتی تو کچھ بھی نہ رکھیں, تو پھر تو پکڑ ہے نا. اور اس میں اگر آپ ڈے منڈے اور تھرسڈے چوز کر لیں گے تو آپ کو 2 اجر ملیں گے. سنت کا اجر اس طرح مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن کیا ہے, تو اسی کی تو میں بات کر رہی ہوں. جی جی ٹھیک ہے, چلیں الحمدللہ. تو یہ پلرز تھے, انہی کے اوپر سارا دار و مدار ہے ہمارا, اور اسی کے اوپر جو ہے نا ہمارا, اس کے اوپر اب جا کے آپ جو بھی کچھ نیک کام کریں گے تو الحمدللہ کچھ بات بنے گی. ورنہ مثال کے طور پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہے کہ میں اتنا اچھا مسلمان ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں اتنا اچھا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جھوٹ نہیں بولتے, چلے بڑی اچھی بات ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتے, تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہا ہے نا. تو یہ بات ہے, یہ پلرز اس لیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا روز, دیکھیں میں سارے روزے رکھتا ہوں, اور میں جو ہوں مثال کے طور پہ ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ میری جو ہے وہ داڑھی بھی ہے, میں روزے بھی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہو گئیں, مگر یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. تو پھر یہ کیسی بات ہے, خود بھی آپ دیکھیں سنیں. تو یہ پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جو نا بڑے صدقے خیرات دیتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ نہیں دیتا. تو اب آپ یہ بتائیے, صدقہ جو ہے وہ کیا ہے, نفلی ہے, اور زکوٰۃ کیا ہے, فرض ہے. تو یہ بھی کانٹرڈکشن ہے, یہ بھی کم عقلی کی نشانی ہے کہ آپ صدقہ دیے جا رہے ہیں اور زکوٰۃ آپ دے نہیں رہے. تو ان میں سے کوئی چیز بھی مائنس ہوگی نا تو ایمان جو ہے انسان کا ہل جائے گا, متزلزل ہو جائے گا. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں.